ویلکم ٹو دا بائبل ڈسکوری ود مبشر جوزف وکی۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، ہم دعا کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے دعا میں رکاوٹوں کے بارے میں بہت سی باتیں سیکھی ہیں، جس میں سے اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہماری دعا میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہم نے سیکھا اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو بھی ہماری دعا رک سکتی ہے۔ اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ خود غرضی کی روح میں اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو بھی ہماری دعا رک سکتی ہے۔ اور چوتھا سیکھا کہ مسلسل دعا نہ مانگنا، اگر ہم مسلسل دعا نہیں مانگتے تو بھی ہماری دعا رک سکتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم ایمان سے دعا نہیں مانگتے تو بھی ہماری دعا کا جواب نہیں مل سکے۔ اس لیے دعا مانگنے کے لیے ایمان میں ترقی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے اور بائبل میں سے پورا دیکھیں گے کہ ایمان کی ترقی سے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم عبرانیوں کا خط 11 باب اور اس کی 6 آیت پہ غور کریں گے کہ دعا مانگتے ہوئے ایمان کس قدر ضروری ہے۔ عبرانیوں کا خط 11 باب اور اس کی 6 آیت، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اگر ہم متی 17 باب 19-20 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم یعقوب کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت پڑھے تو لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ ابھی ہم نے ان آیات میں یہ جو ابھی ہم نے مطالعہ کی ہیں، ان سے معلوم کیا کہ ایمان سے دعا مانگنا کس قدر ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کے ذریعہ عجیب و غریب کام کرے گا، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ضرور یہ کام کرے گا۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے لیے یہ کام ہو، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت کم ہے۔ ہم ایمان میں کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ صرف بائبل ہی سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، کہ ہم کیسے دعا مانگے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے۔ خدا ہمارے ایمان کی حوصلہ افزائی کے لیے بائبل میں بہت کچھ کہتا ہے۔ یسوع کی ان باتوں پر غور کریں جو یسوع نے مصلوب ہونے سے پیشتر رات کے وقت اپنے شاگردوں سے کہیں۔ یہی باتیں یوحنا 14 باب اور اس کی 15 آیت اور 16 باب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ یسوع اپنے شاگردوں سے جدا ہو رہا تھا، ضرور تھا کہ وہ اس کام کو جاری رکھتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکیں گے، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ یسوع نے بار بار انہیں بتایا کہ اگر وہ دعا مانگیں گے تو وہ ان کی مدد کرے گا۔ اگر یوحنا 13 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت پڑھے اور لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یوحنا 15 باب 7 آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو۔ ہم نے بائبل میں خدا کے بہت سے وعدوں کے متعلق پڑھا
کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دوسرے لوگوں کی دعاؤں کا کس طرح جواب دیا تو اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کا بھی جواب دے گا۔ اب آئیے ذرا ایلیا کی کہانی کا مطالعہ کریں۔ خدا نے ایلیا کی دعاؤں کا جواب دیا۔ سب سے پہلے خدا نے قحط بھیجا تاکہ لوگ اسے یاد کریں۔ تب اس نے ایلیا کی دعا کے جواب میں کوئی کرمل پر آگ بھیجی۔ اس سے وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہی سچا خدا ہے۔ پھر جب ایلیا نے دوبارہ دعا کی تب 3 سال تک قحط کے بعد خدا نے بارش بھیجی۔ یہ کہانی پہلا سلاطین اس کی 18 باب میں درج ہے۔ اس کہانی کے پڑھنے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہاں خدا نے ایلیا کی دعاؤں کا جواب دیا، لیکن ایلیا تو ایک بہت بڑا انسان تھا، اس لیے خدا نے اس کی دعاؤں کا جواب دیا۔ لیکن یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایلیا ہماری طرح انسان تھا، تاہم خدا نے اس کی دعاؤں کا جواب دیا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یعقوب 15 باب اور اس کی 17 اور 18 آیت پڑھے، اور وہاں لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 سال تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ میرے عزیزو، یسوع جانتا ہے کہ خدا نے اس کی دعا کو سن لیا۔ اس نے کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، لیکن اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یقیناً خدا اس کی دعاؤں کو سنتا اور معجزات کے لیے اس کی مدد کرتا تھا۔ لیکن دیکھیں یسوع نے یوحنا 14 باب اور اس کی 12 آیت میں اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ آئیے ہم بائبل کے ایک اور واقعہ پر بغور مطالعہ کریں۔ لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اعمال 4 باب میں ذکر ہے کہ کچھ شاگرد اس لیے قید میں ڈالے گئے کیونکہ وہ یسوع کے نام سے منادی کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حاکموں نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ پھر یسوع کا نام لے کر منادی نہ کریں۔ لیکن شاگردوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا مانگی کہ خداوند انہیں منادی کرنے کے لیے اور اجرت دے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 23 سے 31 آیت پڑھیں تو یہ سارا واقعہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اگر ایمان میں انسان کا ایمان مضبوط ہے، ایمان میں مضبوطی ہے، تو ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو انسان کو ناممکن لگتا ہے۔ میں ایک ادھر کہانی پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بازیگر کے ایک بڑا مجمع لگایا، پھر لوگوں کے سروں کے اوپر 2 کھمبوں کے درمیان ایک مضبوط تار تان دیا، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ تار پر چل کر ایک پار سے دوسری پار جائے گا۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ بازیگر ہاتھ میں ایک لاٹھی تھامے اوپر چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے سروں کے اوپر سے تار پر چلتا پار اتر گیا۔ لوگوں نے اسے خوب داد دی، لیکن اب تو بازیگر نے لوگوں کو اور ہی حیرت میں ڈال دیا جب اس نے اعلان کیا کہ وہ 2 من کی ریت کی بوری اپنی کمر پر رکھ کر تار کے اس پار جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بوری اٹھا کر پار اتر گیا۔ لوگوں نے تالیوں اور نعروں سے اس کی مہارت کو خوب سراہا۔ اب بازیگر نے سب تماشائیوں کو دعوت دی کہ ہے کوئی جو میری کمر پر بیٹھے اور میں اس کو لے کر پار چلا جاؤں۔ اب تو پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کون اس کی کمر پر بیٹھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دعاؤں کے جواب کی بائبل میں بہت 20 آیات حفظ کر رکھی ہوں، کئی واقعات پڑھے ہوں، 20 سچے ایمانداروں کی زندگی کے تجربات سنے ہوں۔ آپ دعا کی اہمیت، ضرورت اور قدر سے پوری طرح واقف ہوں، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آپ کو ہو، پھر بھی آپ کی دعائیں بے اثر ہوں، تو ایک بات کی کمی ضرور ہے،
اور وہ ہے ایمان۔ جس طرح کھانے میں اگر ہر طرح کی بڑھیا مرچ مسالے اور لوازمات ہوں اور صرف نمک نہ ہو تو کھانا مزیدار نہیں ہوگا اور جی کو نہیں بھائے گا۔ اسی طرح دعا میں سبھی لوازمات ہوں اور ایمان نہ ہو تو یہ خدا کے جی کو نہیں بھاتی اور بے اثر لوٹ جاتی ہے۔ ایک ایماندار مسیح ایک ماہ کچھ مالی مشکلات میں پھنس گیا اور اس کے پاس مہینہ بھر کے خرچ کے لیے بھی تھوڑے پیسے بچے۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل مہیا کرے۔ اگلے ہی روز کلیسیا کے کچھ لوگ ایک بشارتی مہم کے لیے اس سے چندہ مانگنے کو آ جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مالی مشکلات کے لیے ایمان کے ساتھ دعا مانگ رہا ہو تو وہ چندہ مانگنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ وہ انہیں ضرور دے گا کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ خدا اسے دے گا۔ لوگوں نے بازیگر کو اس کی کرتبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو بھی وہ اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہ تھے۔ تو خدا جو اندیکھا ہے اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تو بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے۔ خدا اگرچہ اندیکھا ہے لیکن ہم کائنات میں اس کی پروردگاری کے کاموں پر غور کر کے ایمان کو تقویت دے سکتے ہیں۔ خداوند یسوع نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اگر ہمارا خدا کے وعدوں پر ایمان ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو خدا کو ہماری دعا کا جواب دینے سے روکتا ہے۔ لیکن یہ ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ ہمارا دل صاف ہے یا نہیں؟ ہم خدا سے پوچھ سکتے ہیں، آیا ہمارے دل میں کوئی ایسی برائی تو نہیں جس کا ہم نے اقرار نہ کیا ہو، اور وہ ہم پر ضرور ظاہر کرے گا۔ اگر ہم یرمیہ کی کتاب اس کا 17 باب 9 سے 10 آیت پڑھیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانتا اور آزماتا ہوں تاکہ پھر آدمی کو اس کے چال کے موافق اس کے کام کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ تو میرے عزیزو، آج کے دن میں ہم نے سیکھا کہ خدا کے وعدوں کو یاد کریں کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں کہ وہ ہماری دعا کو جواب دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اور نمبر 2 پہ ہم نے غور کیا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی دعاؤں کا کس طرح جواب دیا، اور ہم نے غور کیا کہ ایلیاہ نبی جو ہماری طرح ہی ایک انسان تھا، ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ خدا سے التجا کریں کہ ہمارے گناہ ہم پر ظاہر کرے، جیسے یرمیہ کے خط میں کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ چوتھا ہم نے دیکھا کہ خدا سے کہیں کہ وہ ہمارا ایمان بڑھائے تو خدا ہمارا ایمان بڑھائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔